اور یہ نفس ایسا مکار ہے کہ اس کا مکر شیطان سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا. تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا. یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے. تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا. اب انسان کو گناہ کا جو خیال آتا ہے نا، کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کئی مرتبہ نفس کی طرف سے آتا ہے. تو سالک کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر سے جو ہے وہ میسج آ رہا ہے، کون میسج بھیج رہا ہے گناہ کا. تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کھول دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا کوئی خیال آئے اور بار بار اسی گناہ کا تقاضا ہوتا رہے کہ یہی گناہ کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ نفس کی مثال ضدی بچے کی طرف سے ہے. وہ ایک چیز اگر منہ سے نکال دیتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ بس مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے. تو نفس بھی اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو خیال آ گیا گناہ کا، یہ بار بار اسی خیال کے اوپر وہی خیال دل میں لاتا رہتا ہے. اور اگر شیطان کسی کے دل میں گناہ کا خیال ڈالے اور بندہ اس کو رد کرے تو شیطان اس گناہ پہ جمع نہیں رہتا، یہ پھر دوسری آپشن بھیج دیتا ہے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ کر لیں، اچھا یہ نہیں ہوتا تو چلو یہ کر لیں. دوسری آپشن، تیسری آپشن، چوتھی آپشن. مقصد اس کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کی تشکیل ہو جائے اس کی. اگر ایک میں نہیں ہوتی تو دوسرے میں، نہیں ہوتی تو تیسرے میں. تو اگر آپ کے ذہن میں گناہ کا خیال آئے اور آپ اس کو روکیں اور روکنے پر گناہ کی آپشن نئی سے نئی آتی رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میسج شیطان بدبخت بھیج رہا ہے. اور اگر اسی گناہ ہی کا ذہن کے اندر جو ہے وہ خیال رہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا نفس ہے جو میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے.